بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج ہم بات کریں گے شہزاد چغتائی صاحب سے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اراکین گتھم گتھا ہو گئے، تو یہ کیا یہی ہے پاکستان میں جمہوریت کا حسن؟ اسی کی باتیں کی جاتی تھی کہ ایوانوں کے اندر آئیں اور ایوان کے اندر آ کر بات کریں، اور ایوان میں جو ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے، اور ایوان سے ہی پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی، اور ایوان سے ہی پاکستان کو صحیح راستہ ملے گا، اور یہاں پہ منتخب اراکین ہیں وہ قوم کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ قوم کی رہنمائی کرنی ہے اس طریقے سے گتھم گتھا ہو کر، ایک دوسرے میں مکے اور لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر کے، برسات کر کے، یہ کیا تربیت کی جا رہی ہے، کیا مناظر دکھائے جا رہے ہیں؟ مانا کہ دنیا کی مختلف اسمبلیوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لوگوں نے اٹھا کے کرسیاں بھی ایک دوسرے کو ماری ہیں، ڈائس بھی توڑے ہیں، ساری چیزیں ہوئی ہیں، مائک بھی توڑے ہیں، اور پاکستان کے اندر مشرقی پاکستان میں اسمبلیوں میں اس طرح کی ہنگامہ ہو رہی تھی، اور ایک ہمارے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ لیکن یہ مثالیں اچھی نہیں ہیں، ہمیں اچھی مثالیں، روشن مثالیں جو ہیں وہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ملکوں میں اگر اس طرح گتھم گتھا لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی وہاں پہ ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ اور اس طرح کی جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم مثال بنائیں اور اپنے آپ اس کو ترویج دیں۔ یہ مثال اچھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے اس سے بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا ہے، لوگوں کا پہلے ہی سیاستدانوں پر اعتماد جو ہے وہ بری طرح مجروح ہوا ہے، ان کی کرپشن کی داستانوں سے، ان کی بیڈ گورنر سے، اور ان کی بہت ساری عیاشیوں کی وجہ سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں میں یہ لوگ آ کے صرف اپنے فنڈز کے لیے اور اپنی مراد کے لیے بل پاس کرتے ہیں، عوام کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو زرعی اراضی کی جو الاٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ کیوں اتنا شور واویلا ہو رہا ہے؟ فوجیوں کو تو ان کی خدمات پر، ان کی بہادری پر، ان کی شہادتوں پر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ایوب خان کے دور سے، اس سے پہلے سے جاری ہے کہ یہ زمینیں دی جاتی ہیں، زرعی زمینیں دی جاتی ہیں۔ تو اب اس پہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے شور مچانے والوں کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا سوچ ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جیلسی کا جذبہ ہے، یہ کسی طریقے سے جو ہیرو شپ کا جو ایک عنصر ہے جو راحیل شریف صاحب کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، اس کو کم تر کرنے کی کوشش ہے، جو سازش ہے، کیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ آسٹریلیا میں پاکستان کی کرکٹ کا جو جنازہ نکلا ہے، پاکستان بری طریقے سے جو وہاں پہ ہارا ہے، تو اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذمہ دار کون ہیں؟ آیا یہ ذمہ دار کھلاڑی ہیں، یہ پاکستان کے کپتان اور کوچ ہیں، یا پورا پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا ذمہ دار ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی کراچی آمد، مزار قائد پہ وہ گئے، اور اس کے بعد ان کی یہاں پہ مختلف مصروفیات اور عدالتی احکامات جو ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ جی شہزاد صاحب، کیا لگتا ہے اوورآل قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، اراکین گتھم گتھا، یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ اس طرح کے جو چارج ماحول میں عدالت کے بعد جس طریقے سے لب و لہجہ اختیار کر لیا گیا تھا، تو اسمبلیوں کے اندر یہ کچھ ہونا تھا؟ یہاں اسمبلی میں جو ہوا بہت افسوسناک ہے، اور ایک ایسے ایوان میں ہوا ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے، اور جس کو بدقسمتی سے مقدس ایوان بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف مقدس لوگ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں یا سینٹ میں بیٹھتے ہیں۔ مقدس شخصیات اور مقدس ہستیاں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، کسی ایوان میں بیٹھنے والے کو ہم یہ کریڈٹ نہیں دے سکتے۔ جو آج ہوا وہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے، اور ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں، ان کے منہ پہ ایک تماچا بھی ہے، اور ایک یعنی کہ ہماری جو موجودہ اسمبلیوں پہ ایک کلنک کا ٹیکا بھی ہے، اور ایک ایسا داغ ہے جو کہ ساری زندگی دھویا نہیں جا سکے گا، اور اس کے جو ریپرکشن ہیں وہ بہت زیادہ یعنی قومی سیاست پہ بھی ہوں گے، وہ ہمارے معاشرے پہ بھی ہوں گے۔ اور یہ ایک روایت ڈال دی گئی ہے، ایک روایت قائم کر دی گئی ہے قومی اسمبلی میں، ایک بری روایت قائم کر دی گئی ہے، ایک شرمناک روایت قائم کی گئی ہے، اور ایک ایسی روایت قائم کی گئی ہے کہ جو کسی طریقے سے جمہوریت کے اور پاکستان کے مفاد میں۔ شہزاد صاحب، وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، وہاں پہ شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، احتجاج ہے۔ یہ تو ایک پارلیمانی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہاں پہ بائیکاٹ بھی ہوں گے، علامتی واک آؤٹ بھی ہوں گے، شور شرابہ بھی ہوگا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی ہوگی، فلور پہ آف دی اسمبلی پہ بھی ہوگا، اسمبلی سے باہر جا کر بھی احتجاج ہوگا، ریلیاں بھی نکلیں گی، کالی پٹیاں باندھ کر بھی لوگ آئیں گے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو گتھم گتھا ہو گیا اراکین، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ کیا عدم برداشت بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں؟ تحمل نہیں ہے؟
پیشنس ختم ہو گئے ہیں، یا اوورآل سوسائٹی کی اخلاقی اقدار نیچے آ رہی ہیں جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ منتخب اراکین کی شکل میں ایوانوں میں ہونے لگی ہے؟ دیکھیں میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ چیز تو عدم برداشت تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، رواداری نہیں ہے، عدم برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو ہمارے یہاں پہلے سے ہی نہیں ہے، مطلب ان کا تو وجود نہیں ہے. لیکن میں جو اسمیل کر رہا ہوں اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال دیکھ رہا ہوں پاکستان میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اور ہماری سیاست میں بھی. وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہماری گورنمنٹ ہے، ٹریزری بینچ جو ہے، وہ اس کا رویہ بہت زیادہ جاہرانہ ہو گیا ہے. اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب اور دوسرے وزراء جب بہت ہی جارانہ لہجے میں بات کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنے جارانہ لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو تو بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ منسٹر ہیں، وزیر ہیں، ایک ذمہ دار ملک کے، ایک ذمہ دار جماعت کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف سے زیادہ ذمہ دار کون ہوگا؟ تو مطلب ان کے وزیر ہیں، تو ان کے وزیروں سے کوئی یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ اس قسم کی ہارش لینگویج یوز کریں گے، اتنے پرسنل وہ رکی جملے استعمال کریں گے اور اتنے آگے چلے جائیں گے. تو میں کوئی محسوس کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی جھنجھلاہٹ ٹریزری بینچز میں محسوس کر رہا ہوں. وجہ کیا اس کی؟ پاناما کیس ہے یا کچھ اور بھی؟ وجہ سیدھی سادی یہ ہے کہ پاناما کیس ہے، اور جو انہوں نے حکمت عملی تیار کی ہے اور جو رسائی تیار کی ہے اور جو پالیسی مسلم لیگ نون نے بنائی ہے، بدقسمتی سے کس نے بنائی ہے مجھے یہ نہیں پتہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی نواز شریف کی یا شہباز شریف کی نہیں ہوگی، اور یہ مسلم لیگ کے اندر جو کیا کہتے ہیں سمجھدار لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی پالیسی بھی نہیں ہوگی. یہ کیا مسلم لیگ کی اگلی جنریشن کی پالیسی ہے؟ نہیں، یہ مسلم لیگ کی میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ مریم نواز کی پالیسی ہوگی یا یہ کہ کوئی اور دوسرے لوگوں کی پالیسی ہوگی. یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی مسلم لیگ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اور کوئی بیوروکریسی اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے، اور بیوروکریسی نے پورا معاملہ ہائی جیک کر لیا اور انہوں نے وزیروں کو ہائپر کر دیا ہے. اچھا، اس پورے ماحول میں پھر خود وزیر اعظم نواز شریف اور جو صوبائی اسمبلیوں میں وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کی پھر جو کارکردگی ہے، جو دلچسپی ہے اسمبلی کے ماحول کو بہتر بنانے کی یا وہاں پہ کارروائی کو پرامن طریقے سے چلانے کی، پرسکون طریقے سے چلانے کی، وہ کتنی آپ کو نظر آتی ہے؟ کتنی سنجیدہ کوشش وہ کر رہے ہیں وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ؟ دیکھیں، وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ تو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، بالکل صحیح چل رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت ہے کہ آپ ایک دم جو ہے ریش ہو جائیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیں اور لڑائی جھگڑے پہ، مار دھاڑ پہ اتر آئیں اور رقیق جملے استعمال کریں. اور جو آج جو اسمبلی میں ہوا، جو مار دھاڑ کا سین ہوا، تو وہ آپ کے سامنے. لیکن ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب بھی عمران خان کے حوالے سے یا کسی بھی اپوزیشن کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی اور مسلم لیگ کا کوئی بھی رہنما یا ذرا سا بھی کوئی جملہ اس طرح کا دیتا تھا، کوئی قابل اعتراض بات ہوتی تھی، تو فوری طور پر لیڈرشپ اور خاص طور پہ وزیر اعظم نواز شریف سرزنش کرتے تھے، ہدایت جاری کرتے تھے کہ کوئی نیگیٹو بات نہ کی جائے، کوئی غلط بیان نہ دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان اور ریحام خان کی جو ہے طلاق ہوئی، اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی، تو سب سے پہلا جو بیان آیا تھا نواز شریف کا آیا تھا، اپنی پارٹی کو انہوں نے روک دیا تھا کہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے. اس دفعہ ایسا نہیں نظر آیا آپ کو؟ نہیں، دیکھیں وہ تو نواز شریف کے اسٹینڈنگ آرڈر ہے. نواز شریف کا ایک مزاج ہے کہ وہ اس قسم کی یعنی کہ لچر اور جو واحیات قسم کی گفتگو وہ پسند نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں کرتے. اور آج جو مطلب قومی اسمبلی میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ملک کے جو بلدیاتی ایوان ہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک اور خیبر سے لے کر کماڑی تک، جو بھی جتنے بھی بلدیاتی ایوان ہیں، وہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں کسی ایوان میں آج تک اس قسم کی مار دھاڑ اور اس قسم کا افسوسناک واقعہ پیش نہیں آیا. میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ کوئی مسلم لیگ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان دیکھیں، اس کا نقصان مسلم لیگ کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان نواز شریف کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان مریم نواز کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان شہباز شریف کو، اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہو رہا، اس کا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں ہو رہا. یہ پاکستان کی اپوزیشن ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں بھی آج بڑے سخت ریمارکس دیے گئے اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی واک آؤٹ کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسپیکر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یعنی کہ صورتحال ٹینس ہوتے ہی
وہ اجلاس جو ہے ایڈجن کر دیتے. لیکن یہ کہ انہوں نے وہ کوئی ایسی قوت تھی جو یہ سب کرانا چاہتی تھی اور یہ تماشا بنانا چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ بھئی یہ. اچھا اب آپ نے ذکر کر ہی دیا اپوزیشن جماعتوں کا اور آپ نے کہا کہ ان کو تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال سے فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پہ, لیکن قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہم صوبائی اسمبلیوں کی جو کارکردگی ہے اس کا اگر جائزہ لیں تو وہاں پہ تو مختلف صوبائی حکومتیں ہیں اور ان کی اپوزیشن بھی ڈیفرنٹ ہے. تو وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں اور جو اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی قائدین ہیں, اوورآل ان کا کردار اور کارکردگی کس طرح کی نظر آتی ہے؟ اپوزیشن اپنا مثبت رول ادا کر رہی ہے مختلف صوبائی اسمبلیوں میں؟ دیکھیں آپ سندھ اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں, مطلب ایک مثال کے طور پہ اگر ہم پنجاب کو لیں پہلے کہ پنجاب میں اپوزیشن کا کیا کردار ہے, تو پنجاب میں تو اپوزیشن بڑی ریموٹ ہے, بہت چھوٹی سی اپوزیشن ہے اور ان کے ارکان کی تعداد بہت کم ہے. پیپل پارٹی کی جو ارکان ہیں وہ تو فرینڈلی اپوزیشن. پنجاب کی کم و بیش کمپوزیشن وہی ہے جو قومی اسمبلی کی ہے, جی ہاں, اپوزیشن اور حکومت کی. اچھا, لیکن باقی صوبوں میں فرق ہے. پھر ہم یہاں آتے ہیں, مطلب سندھ میں آتے ہیں, تو سندھ میں اپوزیشن ہے نہیں, سندھ میں اپوزیشن کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان تو اپنے یعنی کہ معاملات میں الجھی ہوئی ہے, اپنی کھال بچا رہی ہے. اور ایک نصرت ہم دیکھتے ہیں کہ نصرت سحر عباسی فنکشن لیگ کی جو رہنما ہیں اور ان کے جو اور چند ایک ساتھی ہیں, جی وہ ایک میدان میں ہیں اور وہ ایک واحد خاتون جو ہے اس وقت اپوزیشن میں سندھ میں وہ دکھائی دیتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو سندھ کی اسمبلی تھی اس میں بھی ایک جام مدد علی اپوزیشن لیڈر بھی تھے, اپوزیشن رکن بھی تھے, اور یعنی کہ ایک اب تو وہ چلے گئے پیپلز پارٹی کو, وہ بھی پیپل پارٹی کو پیارے ہو گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ سندھ میں تو کوئی اپوزیشن ہے نہیں, اور پنجاب میں بھی کے پی کے اور بلوچستان, کے پی کے میں بھی ظاہر ہے کہ کے پی کے میں تو ان لوگوں کو اپوزیشن میں کردار ادا کرنا چاہیے جو وفاق میں اور پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں. وہ اتنی مؤثر نہیں ہے وہاں پہ اپوزیشن اتنی. اور اے این پی, اے این پی کے تو اتنے ارکان وہاں پہ نہیں ہے نا. اور یہ تو مطلب کہیں پہ بھی کوئی مؤثر اس طریقے سے اپوزیشن جو ہے نہیں ہو رہی ہے صوبائی اسمبلیوں میں. نہیں اپوزیشن دیکھیں, جو مسلم لیگ جو جیتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا 2/3 اکثریت سے جیتی ہے. تو یہ کہ بھاری مینڈیٹ, بڑا مینڈیٹ تو مسلم لیگ کا ہے. اس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ پارٹی ہے تو پیپل پارٹی ہے, وہ فرینڈلی اپوزیشن کا حصہ ہے, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ٹریزی بینچ. اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے جو ابھر بھی رہی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے کہ اصل رول وہ پلے کرے اپوزیشن کا. چلیں, یہ تو آپ نے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی صورتحال بتا دی. آپ نے افسوس کا اظہار بھی کیا جو واقعہ قومی اسمبلی میں ہوا, گزم گتھا ہوا اراکین. تو جمہوریت کا یہ حسن تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جو ہو رہا ہے. واپس آئیں گے بریک سے, اب یہاں تو بات کریں گے سابق آرمی چیف راحیل شریف کو جو زرعی اراضی دی گئی ہے اس پہ شور شرابہ ہو رہا ہے. وقت ہوا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے, سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی کارکردگی اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا, اور ہم نے کہا تھا واپس آ کر بات کریں گے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو زرعی اراضی کی الاٹمنٹ اور اس پہ ہونے والے شور شرابے کے حوالے سے جو آویلا کیوں ہے اور راحیل شریف کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, یہ تو ایک روایتی طور پر ایک اقدام ہوتا ہے جو فوجی افسران ہوتے ہیں ان کو دوران ملازمت ان کی شاندار کارکردگی پر, خدمات پر, پھر ان کی ریٹائرمنٹ پر مختلف انسینٹیوز کے طور پر یہ پلاٹس اور زرعی اراضی یہ دی جاتی ہے, یا آج سے نہیں دی جا رہی, ایوب خان صاحب کے دور سے دی جا رہی ہے اور شاید اس سے پہلے بھی دی جاتی تھی, انگریزوں کے دور میں بھی دی جاتی تھی. تو یہ ٹائمنگ اور یہ شخصیت راحیل شریف کی یہ کیوں ٹارگٹ ہے؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں 18 اگست 2008 کو جنرل پرویز مشرف نے استعفیٰ دے دیا تھا, یا ان سے لیا گیا تھا, جو بھی صورتحال تھی. تو اس کے بعد جب وہ صدر نہیں رہے اور بہرحال آرمی چیف وہ رہ چکے تھے, تو ان کی کردار کشی کا ایک عمل, ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا, اور ایک ایسا عمل شروع ہوا کہ جو آج تک جاری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرویز مشرف کی کردار کشی کا سلسلہ نہیں تھا, وہ سابق آرمی چیف اور کی کردار کشی وہ کی جا رہی تھی. اور اس کے پیچھے جو ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس کے پیچھے یقیناً انڈیا, اس کے پیچھے انڈیا تھا. اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو بھی تضییق کی جا رہی ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے اور یہ
सोशल मीडिया पे जो और ये सारा कुछ सोशल मीडिया से शुरू हुआ है। सोशल मीडिया शुरू हुआ, तो ये इसकी मतलब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि सोशल मीडिया से ये मामला जो है ये कैसे, कौन अनासिर थे जिन्होंने ये पोस्टें डाली और ये कहाँ से वो मालूमात लेके आए और उनको मालूमात ये किसने दी। जहाँ तक उनको देखें, उनको जो जनरल साहब को, अच्छा ये भी एक दिलचस्प बात है कि जनरल साहब को ये ज़मीन जो दी गई थी ये 2014 में दी गई थी, यानी कि ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था 2014 में कंप्लीट हुआ था। तो आज ISPR का इस पर तफसीली जो है वो बयान भी आ गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज सुबह के अखबार में बिलखसूस उम्मत अखबार में पूरी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की गई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से ये ज़मीनें, ज़रूरी ज़मीनें और ये प्लाट्स और ये सारे जो अपार्टमेंट्स हैं ये किस तरीके से दिए जाते हैं फ़ौज में। उसका पूरा उन्होंने बैकग्राउंड दिया है, अयूब खान से लेके फिर ज़ियाउल हक से लेके फिर मुशर्रफ साहब के दौर तक कि किस दौर में क्या क्या चीज़ें दी जाती रहीं। और उन्होंने देखा कि जी 40 एकड़ ज़मीन तो इनको दी गई इस पर जब ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, 50 एकड़ दी गई इनको जो है आर्मी चीफ के हवाले से, और ये रिवायतन दी जाती है और इसमें कोई किसी किस्म का गैर कानूनी इक़दाम नहीं है, किसी किस्म का इसमें जो है वो इनको बेनिफिट देने की बात नहीं है। वो जो सोशल मीडिया पे और बाज़ लोगों ने ये जो तासुर देने की कोशिश की है, ये एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जी इमरान खान का जो एहतजाज था, जो धरना था, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और ये हुकूमत का ख़ात्मा रोकने के लिए धरना नाकाम बनाने के लिए ये ज़मीनें दी गई और ये शायद कोई सियासी रिश्वत थी जो उस वक्त जो है ये ज़मीनें देकर वो धरना ख़त्म कराया गया। ये एक नेक्सस बनाने की कोशिश की गई है। ये तासुर बनाकर आर्मी चीफ की पोजीशन को उस वक्त जो थे राइल शरीफ साहब, उनकी पोजीशन को डैमेज करने की कोशिश की गई है, जो कि प्रोपेगेंडा है। उसको सारे मीडिया ने बिल्कुल जो है वो इसको बेनकाब किया और ख़ास तौर पर आज के अखबारात ने इस पर जो है इदारिये भी लिखे गए हैं, इसमें मज़ामीन भी आए हैं, इस पर रिपोर्टें भी आई हैं और टॉक शोज़ भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे अगर आप कहते हैं इंडिया है तो ये नेक्सस बनाने की जो है कोशिश है, इससे किसका इमेज ख़राब कर? देखिए ये गहरी साजिश है, पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश है। ये साजिश जनरल राइल शरीफ के ख़िलाफ़ भी नहीं है, ये साजिश एक्चुअली हमारे GHQ के ख़िलाफ़ है। इस पर यानी कि सबसे पहले तो यही इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो है सोशल मीडिया पर जो लोग इसको लेके आए वो कौन थे, उनका पस मंज़र क्या था, और ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें एक फ्रीक नहीं निशाना बनाया जा रहा है, इसमें देखें साथ साथ हुकूमत को भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी एक तरफ से ज़मीनें ली गई हैं, दूसरी तरफ से ज़मीनें दी गई हैं, और किस दौर में दी गई हैं और किस टाइम पे दी गई हैं। उनका मकसद तो मलाइन करना है ना, उनका मकसद तो इल्ज़ाम लगाना है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी और मुल्क में तो इस बात का कोई जिक्र भी नहीं करता है, और जिन लोगों ने ये पोस्टर डाली हैं वो भी जानते हैं कि ये, जैसे कि आपने कहा कि रिवायतन दी गई हैं, और रिवायतन के अलावा ये कि देखें ये ज़मीन दी जाती है वो उस पर दी जाती है, मेरिट पे दी जाती है, और मेरिट वो होती है खिदमात, यानी कि जो सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट। और ये रिवायत भी जो है वो इस तरह थी कि ये बॉर्डर के नज़दीक इलाकों में, गैर आबाद इलाकों में, जहाँ पे आमतौर पे लोग खेती बाड़ी करने नहीं जाते या वहाँ पे नहीं रहना चाहते, वहाँ पे ये फ़ौजियों को ज़मीनें दी जाती थी, ज़रूरी ज़मीनें, ताकि वहाँ खेती बाड़ी की जाए और वहाँ के उस इलाके को जो है वो बंजर इलाके को आबाद किया जाए। और फिर ये तरीका चलता रहा। बट ये ख़ास तौर पर पंजाब में और उसका सिंध के उन बॉर्डर एरियाज़ में दिया गया जहाँ पर कोई कल्टिवेशन नहीं होती थी और ज़मीनें जो हैं वो बेकार पड़ी हुई थी। मैं आपसे अर्ज़ करूं, आपने जो जिक्र किया कि फ्लैट्स का, तो जो फ्लैट्स जो होते हैं, जो अलाट होते हैं, वो बाकायदा उसकी यानी कि जो उनकी तनख्वाह होती है, उस तनख्वाह में उसके अगेंस्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट की कटौती होती है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि वो फ्लैट जो है वो ऐसे ही उनको मुफ्त दे दिया जाता है या खिदमात के बस दिया जाता है, मतलब उसकी वो पेमेंट करते हैं। इस तरीके से जो क्या कहते हैं ज़री ज़मीन है वो सिर्फ ज़री मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जो अगर रिटायर्ड फ़ौजियों को जो ज़मीन दी जा रही है 50 एकड़, जैसे कि एक कोई जनरल अवान थे उनको 35 एकड़ दी गई, तो उस ज़मीन को वो कमर्शलाइज उसको नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज़ उसका नहीं कर सकते, वो सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। जिस मकसद के लिए दी जाती है वो उसी मकसद के लिए रहती है। जी। और वो भी एक ख़ास टाइम के लिए होती है, शायद 99 ईयर्स की लीज़ है, 99 ईयर की लीज़ होती है। और ये एक तो इससे कहा जाता है कि करप्शन का रास्ता भी रोका जाता है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इंसेंटिव ना दे रहे होते तो फिर जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, इतने ताकतवर ओहदों पे लोग होते हैं, उनके लिए करप्शन करना बहुत आसान हो सकता है। तो अगर उनको अच्छे तरीके से, जायज़ तरीके से ये सहूलतें, मराहत और ज़िंदगी बावकार तरीके से गुजारने का मौका दिया जाता है, तो उनकी नज़र या उनकी तवज्जो करप्शन की तरफ नहीं जाती, वो कोई चोर रास्ते नहीं ढूंढते, कोई गलत काम नहीं करते।
تو یہ ایک اچھا ایک عمل سمجھا جاتا ہے. پرویز مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ججوں کی جو تنخواہ بہت زیادہ بڑھائی گئی تھی، تو اس کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی کہ بھائی تنخواہیں ججوں کی اتنی زیادہ ہو جائیں تاکہ یہ کہ وہ ادھر ادھر نہ آپ نے ججوں کا ذکر کیا تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کراچی تشریف لائے اور یہاں پر آ کر انہوں نے ایک بینچ میں مقدمات کی سماعت بھی کی کراچی رجسٹری میں. چیف جسٹس بننے کے بعد ان کا کراچی کا یہ پہلا دورہ ہے جس میں وہ آئے اور انہوں نے بانی پاکستان باب قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ حاضری دی، فاتح خوانی کی. اس کے بعد وہ گورنر ہاؤس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان سعید عظمت صدیقی صاحب کی جو فیملی ہے ان کے پاس تعزیت کرنے بھی گئے، اپنی اہلیہ کے ہمراہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے تعزیت کی اور وہاں پہ انہوں نے پرانی یادیں بھی تازہ کی، سعید عظمت صدیقی صاحب کے دور کی اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو چیف جسٹس پاکستان کی کراچی آمد کے موقع پر مزار قائد ان کا جانا، فاتح خوانی کرنا، گورنر ہاؤس جانا اور اب تک وہ جو 100 موٹر ایکشنز وغیرہ لے رہے ہیں، تو کیا پرسیپشن ہے؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاناما کیس کی وجہ سے شاید بڑی مشکل میں رہیں گے، لیکن وہ سائٹ پہ ہو گئے اور کیس بھی چل رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے مقدمات کی سماعت بھی کر رہے ہیں. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاناما کیس کو انہوں نے دبا دیا ہے یا پاناما کیس کو وہ ٹیک اپ نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پچھلے جو چیف جسٹس تھے انور ظہیر جمالی صاحب، ان کے دور میں پاناما کیس کو اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی کے ساتھ ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا، اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی. تو یہ اگر یہ خود انہوں نے بینچ بنا دیا، یہ خود اس کا حصہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے پاناما کیس کو اہمیت بھی دی اور اس کو میرٹ پہ اس کیس کا فیصلہ کرنے کی، یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو فیور نہیں کرنا چاہتے، وہ بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں اور غیر جانبدار رہنے کے لیے انہوں نے بینچ بنایا. تو اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاناما کیس جو ہے وہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ ہو. تو اب وہ میرٹ پہ جو بھی فیصلہ ہو، حق میں ہو یا مخالفت میں ہو، تو وہ میرٹ کی طرف جا رہا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ان کی سوچ، یعنی کہ انصاف کے تقاضے انہوں نے بہت ہی یعنی مؤثر طریقے سے اور اچھی حکمت عملی کے تحت انہوں نے پورے کیے. کراچی وہ آئے، کیا کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور کراچی کی شہری بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی طرف جو ہے کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کے جو دیرینہ سلگتے مسائل ہیں، کراچی میں جو سڑکوں کا حال ہے، جو انجسٹس ہے مختلف شعبوں میں، اور یہاں پہ انصاف دیا جائے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ جو پچھلے دو چیف جسٹس تھے انہوں نے کراچی پر بڑی توجہ دی اور کراچی میں بہت انہوں نے سماعت کی، بیٹھے اور مختلف معاملات کو ٹیک اپ کیا. تو وہ جو کراچی بدامنی کیس تھا، میں یعنی کہ میری گزارش ہے کہ اگر وہ سن رہے ہوں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کراچی بدامنی کیس کو ٹیک اپ کریں. اور کراچی میں جو ایک سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ کراچی کی بدامنی میں 5 عسکری جماعتوں کے ونگ شامل ہیں، تو سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی عسکری ونگ کے خلاف جو ہے وہ بہت ہی تن من دھن سے کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ وہ ان جو 5 عسکری ونگز ہیں، 5 عسکری جو گروپ ہیں، باقیوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف بھی کارروائی. ویسے وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. بڑی جماعت کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا تو باقی جو ہے وہ خود ہی چھوٹے موٹے سب بھاگ گئے ہوں گے، چھپ گئے ہوں گے یا انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا ہوگا. تو اس سے صورتحال بہتر ہوئی ہے. اچھا جی، پی آئی اے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ اے ٹی آر جو ہے یہ تو درد سر بن گئے ہیں پی آئی اے کے لیے. حویلیاں حادثے کے بعد اے ٹی آر تیاروں کا آپریشن جو ہے وہ روک دیا گیا تھا، اس پہ سوالیہ نشان اٹھے تھے. اب یہ پی آئی اے کے لیے اے ٹی آر آپریشن جاری رکھنا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. کیا اس وقت جو ہے وہاں پہ پروگریس ہے؟ دیکھیں، پی آئی اے کے لیے تو صرف اے ٹی آر درد سر نہیں بنے، بلکہ یہ کہ جو اس کا خسارہ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 5 سے 6-7 ارب روپے ماہانہ پی آئی اے کو لاس ہو رہا ہے اور اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور وہ لاس جو ہے وہ سبسیڈائزڈ گورنمنٹ کرتی ہے اور زر تلافی دیتی ہے. اور پھر یہ کہ اب بھی ایک پیکیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تیار ہو رہا ہے اور وہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. وہ 30 ارب روپے کا ایک پی آئی اے کو مزید پیکیج دے رہے ہیں. اور پی آئی اے کے جو بحالی کا پلان تھا، وہ پلان جب آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ ایک ہنگامہ ہوا تھا، یونین نے بڑا ہنگامہ کرا تھا، اس میں 1-2 لوگ مر بھی گئے تھے. تو جب یہ طے ہوا، جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جون 2018 تک کے لیے
مؤخر کر دی گئی. پرائیویٹائزیشن پہ میں بات کرنا چاہوں گا یہاں وقت بریک کا, پھر واپس آ کے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن اور اب تک کی صورتحال پہ بات کریں گے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پی آئی اے کے لیے اے ٹی آر طیاروں کا آپریشن جو ہے دردسر بنا ہوا ہے, ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. کس طریقے سے جو آپریشن آگے جاری رہے گا, مسافروں کی مشکلات کیسے کم ہوں گی, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید. بات ہو رہی شہزاد چغتائی صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کریں گے. 2018 تک اس کو مؤخر کیا گیا تھا, تو اب کیا صورتحال ہے؟ شہزاد صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو اے ٹی آر طیاروں کی جو صورتحال ہے, پی آئی اے ظاہر ہے کشمکش میں ہے, کیسے آپریشن جاری رکھے؟ مسافر چھوٹے روٹس کے جو ہیں بڑے پریشان ہیں, ان کے لیے تو سفری سہولیات کا کوئی دوسرا متبادل رستہ ہی نہیں ہے. کیسے جائیں گے؟ کوئی دوسری ایئر لائن وہاں پرواز نہیں کر رہی, پی آئی اے کے پاس دوسرے جہاز نہیں ہے. کیسے یہ چلے گا سلسلہ آگے؟ جی, آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ پی آئی اے کے 1500 جہاز, وہ دنیا میں 1500 اے ٹی آر پلین جو ہے نا وہ اس وقت فلائی کر رہے ہیں. 200 ایئر لائنیں اور 1500 جہاز جو ہے اے ٹی آر. یہ تو یعنی کہ ہم یہ بحث کرنے بیٹھے ہیں کہ اے ٹی آر جہاز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, آپریشنل نہیں ہے, یا ان میں کوئی خرابی ہے فلاح ہے, تو یہ تو یعنی کہ ایک فضول سی بحث ہے. تو یہ ہے کہ جب دنیا میں 1500 اے ٹی آر جہاز صحیح طریقے سے اڑ رہے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں اڑ رہا ہے؟ تو پاکستان میں اس کی ایک وجوہات ہے کہ اے ٹی آر کو جن روٹس پہ رکھا گیا ہے وہ روٹس جو اے ٹی آر کو سوٹ نہیں کرتے. وہ روٹس کون سے ہیں؟ وہ ناردرن ایریا کے روٹس ہیں, یا یہ کہ یہ آپ کے کوسٹل ایریا کے روٹس ہیں, گوادر, پنجگور, اور جہاں مطلب کہ کوئی ریتیلی فضا ہوتی ہے, سمندری مٹی ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ نمی ہوتی ہے ہوا میں. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں اے ٹی آر کی کارکردگی جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہو پا رہی, اور اس کی مینٹیننس, بہت زیادہ مینٹیننس یعنی کہ اے ٹی آر کو چاہیے. تو دیکھیں اصل ایشو تو پھر مینٹیننس کا ہے. پھر اس کے فیکٹرز تو کہیں مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں. کہیں پہ انوائرمنٹ کسی طرح کا ہوگا, کہیں پہ طرح کا ہوگا. تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہاں پہ شکایت یہ ہے کہ جو ان کے اسپیئر پارٹس ہیں وہ پوری طریقے سے جو ہیں وہ فراہم نہیں کیے جا رہے. اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے, اس میں جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے, اس میں باہر سے ڈالرز کی مد میں جو چیزیں آنی چاہیے وہ بر وقت نہیں آتی ہیں. ایک طیارے سے اٹھا کے سامان دوسرے طیارے میں اس طرح لگایا جاتا ہے جس طرح ہمارے ورک شاپ میں موٹر مکینک جو ہے گاڑی سے چیزیں اتار کے دوسری گاڑی میں لگا دیتے ہیں. اس طریقے سے اگر جہاز چلائیں گے تو پھر جہازوں پہ کون اعتبار کرے گا؟ دیکھیں یہ جو حادثہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 7 دسمبر 2016 کو حادثہ ہوا تھا حویلیاں کا, جس میں یہ ہمارا ایک اے ٹی آر طیارہ تباہ ہو گیا تھا. اب اس وقت تک یہ ڈٹرمن نہیں ہوا تھا کہ اے ٹی آر کا پرابلم کیا ہے. یہ پرابلم اس حادثے کے بعد سامنے آیا ہے کہ اے ٹی آر کا پرابلم مینٹیننس کا ہے, اور اس کی مینٹیننس 500 گھنٹے کے بعد یہ کر رہے تھے. تو انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی نے اور انجینئرز نے کہا, اور یہ پرابلم پھر صرف پی آئی اے کا نہیں ہے. پی آئی اے تو ایئر لائن ہے. اگر پی آئی اے مینٹیننس نہیں کر رہی تو جو ریگولیٹنگ باڈی ہے جو اس کو این او سی دیتی ہے وہ سول ایویشن. یہ تو سول ایویشن, یہ سول ایویشن کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہے کہ وہ کیسے الاؤ کر رہی ہے. سول ایویشن یعنی کہ یہ سول ایویشن کی بھی ایک خامی ہے اور ایک فلاح ہے کہ سول ایویشن یہ بات نہیں, یعنی کہ اتنے عرصے تک, سالوں تک اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اے ٹی آر کا کیا پرابلم چل رہا ہے. کیونکہ کوئی 20 ایسے واقعات ہوئے کہ اے ٹی آر طیارے کے انجن بند ہو گئے, اور بریک ڈاؤن کے واقعات تو بے شمار ہوئے. تو جو ہمارے اتنے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں سول ایویشن میں اور اتنی کروڑوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں, تو وہ ان کی جو پروفیشنل جو ایکسپرٹیز تھی وہ تو زیرو ثابت ہوئی. بہرحال اب وہ یہ تو ثابت ہو گیا ہے. تو اب مطلب یہ کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اے ٹی آر کے انجن جو ہے نا وہ چینج ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے اس کی مینٹیننس کریں گے, اور پھر اس میں جو پرزے بدل دیں گے, جہازوں کا کوئی انتظام ہو رہا ہے یا نہیں؟ پرزے بدل دیں گے. اچھا نہیں, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے انجن کے لیے $10 ملین جو ہے نا انجن کے لیے وہ دے رہے ہیں. اسپیئر پارٹس کی جو آپ نے بات کی وہ اصل مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے اسپیئر پارٹس تو اس وقت خریدے گی جب پی آئی اے کے پاس پیسے ہوں گے. پی آئی اے کے پاس پیسے نہیں ہیں, اسپیئر پارٹس کوئی مفت آپ کو دے گا نہیں, کوئی قرضے میں بھی اب آپ کو اسپیئر پارٹ نہیں دے رہا. تو اصل مسئلہ پی آئی اے کا جو مالی بحران ہے وہ کیش فلو کا,
وہ کیش فلو کا آپ کا پیسے ہی نہیں ہے مطلب. اچھا لیکن یہ کہ یہ پی آئی اے اور جو پیسے ہیں ان کی ترجیحات، ان کے استعمال کی ترجیحات بھی تو پی آئی اے کے جو فائنانس مینیجر ہیں ان کو ایک اپنا جو ہے کیش ایک تھوڑا بہت ایسا رکھنا چاہیے، ہنگامی کیش ہونا چاہیے، اور وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مینٹیننس کی آپ کو ضرورت ہے یا پارٹس کی ضرورت ہے تو وہ اب وہ پیسے اویلیبل ہونے چاہیے. وہ یعنی کہ جو تو اس پہ حکومت کی توجہ ہے یا یہ پرائیویٹائزیشن ہونے کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا؟ حکومت کی توجہ تو دیکھیں کسی طرف بھی نہیں ہے. وہ اب پرائیویٹائزیشن بھی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی جب تک آپ اس کا حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پریمیئر سروس شروع کی، ہم نئے جہاز لے کے آ رہے ہیں. پریمیئر سروس میں کیا ہوا؟ پریمیئر سروس میں آپ کو 400 کروڑ کا نقصان ہوا. اچھا پھر آپ نے پھر وہ یو ٹرن لیا، پھر دوبارہ پریمیئر. نقصان تو ہر آپریشن میں ہو رہا ہے. جی ہاں. وہ تو آپ نیا کریں یا پرانا جاری رکھیں، نقصان میں ہی ہے وہ. جی ہاں. تو اب تو یہ کہ پی آئی اے تو ایک خسارے کا یعنی کہ وہ سفید ہاتھی ہے، اس کو تو آپ کو کھلانے کھلانا. اچھا اور وہ افسران کی عیاشیاں ہیں اور افسران کے پرس ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس پہ کوئی پابندیاں بھی تو لگی ہیں، کوئی ان کے مراد ان کی باہر غیر ملکی دوروں پہ پابندی لگی ہے. کوئی 20-25 یا 15 جو وہاں افسران کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ان کو آپ ہٹا دیں، ان کو بھی کام کرنے. اچھا میں چاہوں گا پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں، یہ جو آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے؟ اس کی توقعات پہلے سے تھیں؟ جب جا رہے تھے تو نجم سیٹھی سے کہتے تھے کہ بس دعا ہی کریں کہ ٹیم جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ دورہ کر کے آ جائے. توقعات ان کو کوئی زیادہ نہیں تھیں، حالانکہ بیک اپ کرنا چاہیے ٹیم کو، وہ کرتے بھی ہیں، لیکن یہ نظر آ رہا تھا کہ جی یہ ٹیم جو ہے وہ جیت نہیں پائے گی. اور مصباح بھی جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ تھے کہ جاؤں نہیں جاؤں، کپتانی کروں نہیں کروں. پھر وہ گئے، بری طرح شکست کھا کر آئے. ان کا جو پچھلا پورا کیریئر تھا، جتنے بڑی فتوحات حاصل کی، پاکستان کے سب سے کامیاب ترین ٹیسٹ کیپٹن بنے، وہ بھی سارا اس معاملے میں جو ہے وہ نیچے آ گیا. ان کا پورا گراف، بدترین شکست ہوئی، خود بھی پرفارم نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر ون ڈے میں ہم نے دیکھا کہ اظہر علی نے 5 میں سے جو 3 میچوں میں کپتانی کی، تینوں ہار گئے. اور محمد حفیظ 2 میچوں میں کپتان تھے، ایک میں انہوں نے جیتے اور پاکستان کو بڑا حوصلہ ملا تھا کہ شاید پاکستان یہ سیریز جو ہے کم بیک کر لے گا، لیکن دوسرا میچ وہ بھی ہار گئے. تو یہ ذمہ دار کون ہے؟ کپتان ہے، کرکٹ بورڈ ہے، کوچ ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ سارے ذمہ دار ہیں. دیکھیں کوچ تو بالکل ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ کوچ نے صاف صاف کہہ دیا چوتھا میچ ہارنے کے بعد کہ بھائی میری سنتے ہی نہیں ہے، میں نے اتنی ٹریننگ کرائی، اتنا ان کو سکھایا اور یہ کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ بھئی ان کی فٹنس جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے پاکستانی کھلاڑیوں کی. پھر یہ بھی بات ہوئی، کہیں میں نے سنا یا پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معلوم کیا جائے کہ یہ پاکستانی کھلاڑی کھاتے کیا ہیں، تو جو آسٹریلین کی غذا ہے وہ ان کو دی جائے، وہ فٹنس کے لیے. لیکن ذمہ داری کی جو آپ بات کرتے ہیں تو ذمہ دار دیکھیں وہ تو نجم سیٹھی ہیں، وہ شہریار بھی نہیں ہے، کیونکہ شہریار جو ہے وہ ڈمی چیئرمین ہے اور اضمام اس کے ذمہ دار ہیں. جو دیکھیں اصل ذمہ داری سلیکٹر کی ہے. کپتان کو تو جیسے آپ ٹیم دیں گے وہ کپتانی کرے گا. تو یہ ہم یہ نہیں کپتانوں پہ یہ آپ ڈال دیں گے صاحب یہ مصباح کو اسکیپ بورڈ بنایا جائے یا اظہر کی گردن ناپی جائے. آپ پکڑیں سب سے پہلے ازمام الحق کو کہ ازمام الحق نے کیسی ٹیم دی کہ یہاں پہ لڑکے جو تھے پرفارم کیے ہوئے لڑکے، یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں ڈومیسٹک میں اسکور کر رہے تھے. کامران اکمل اسکور کر رہا تھا اور وہ ابھی شاہزیب نے 250 رن بنائے اور وہ فواد عالم اور کئی فاسٹ بالر یہاں بیٹھے رہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہی لڑکا رضا حسن تھا، اتنا اچھا اسپنر تھا، وہ کہاں گیا؟ اور درمیان میں بھی 1-2 اسپنر لے گیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ٹیم میرٹ پہ نہیں تھی آپ کی، چاہے ون ڈے ٹیم چاہے T20. چلیں ایک تو آپ نے کہا سلیکشن صحیح نہیں تھی، میرٹ پہ نہیں تھی، چلیں لیکن جو اسکواڈ وہاں پہ گیا تھا اس بیسٹ اویلیبل اسکواڈ میں سے جو ٹیم چن کے کھلائی گئی، اس ٹیم کی پوٹینشیل اور کیپیبلٹی کیا ایسی نہیں تھی کہ وہاں پرفارم کر سکتی ہے؟ اگر آپ ایک ون ڈے جیت سکتے ہیں، اس آسٹریلیا کو ہرا سکتے ہیں، تو یہی لڑکے کیا باقی ون ڈے نہیں جیت سکتے تھے؟ باقی میں نہیں چیز کر سکتے تھے اسکور؟ یا باقیوں میں آسٹریلیا کو کم رنز پہ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کپتانی کا بھی تو کوئی فیکٹر ہوگا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی جتنی ٹیمیں آج تک آسٹریلیا گئی ہیں تو ان کو بڑی اسٹرانگ ٹیمیں وہاں پہ سامنے ان کے آئی ہیں اور کپتان بھی بڑے اسٹرانگ، ٹیلر اور رکی پونٹنگ اور بارڈر
اور بڑے یعنی کہ اسٹیو وا اور اسٹیو وا تو بڑے بڑے کپتانوں سے انہوں نے, اس سے پہلے گریگ چیپل, ان سے آئن چیپل, تو ان کے مقابلے میں ہماری ٹیموں نے مقابلہ کیا. لیکن اب یہ جو کھلاڑیوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کیا سوراخ ہو گئے ہیں, 6 کیچ گرا رہے ہیں. یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے, دیکھیں یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم کمزور ترین ٹیم ہے. اچھا آپ جو ہارے نا, آپ صرف دو وجوہات کی بنیاد پہ ہارے. آپ نے دیکھا کہ ہماری بیٹنگ نے آج بھی یعنی مرے گرے بھی انہوں نے 300 رن بنا لیے. آپ لیگ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ لیگ کر رہے ہیں فیلڈنگ میں جو کیچ ڈراپ ہو رہے ہیں, آپ لیگ کر رہے ہیں فٹنس میں. تو پھر یہاں تو کوچ کا فیکٹر آ گیا. نہیں, کوچ کیا کرے گا؟ وہ جو فیلڈنگ کی پریکٹس وہی کرائے گا. 11 جو فیلڈنگ کوچ کو آپ الزام دے سکتے ہیں. جو 11 آپ فوج ظفر موج لے کے گئے ہیں آفیشیل کی, تو وہ ان سب آفیشیل کی. وہ سکندر وقت کو سن رہا تھا, اس پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ جی آپ کی دور میں بھی اسی طرح ٹیمیں وائٹ واش ہوتی ہوئی رہی ہیں. آسٹریلیا میں آپ لوگ بھی ہارتے تھے, آپ لوگوں کی بھی پرفارمنس کیا ہوتی تھی, ایسے ہی آپ لوگ بھی کرتے تھے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں ہمارے دور میں ہم ہارے تھے, لیکن ہمارے دور میں یہ 11 کوچ نہیں ہوتے تھے. نہیں, بہرحال یہ کہ آسٹریلیا میں ہم نے ٹیسٹ میچ بھی جیتے ہیں, ون ڈے بھی جیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آسٹریلیا میں وسیم اکرم جب کپتان تھے تو ہم نے ورلڈ سیریز جیتی ہے. یعنی کہ ورلڈ سیریز جو ایک ہوتی تھی, ٹرینگولر سیریز ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا, تو اس میں پاکستان, آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز, اس زمانے ویسٹ انڈیز ایسی کمزور ٹیم نہیں ہوتی, مضبوط ٹیم ہوا کرٹلی, امروز اور یہ سب اس میں. اب یہ وقت یہاں پہ ہمارے پروگرام کا ختم ہو چاہتا ہے. یہ بتائیں دورہ ویسٹ انڈیز, یہی ٹیم چلے گی, تبدیلیاں ہوں گی, کپتان بدل جائے گا, سلیکٹر بدل جائیں گے, یا سب کچھ ایسے ہی رہے گا؟ میرے خیال سے ویسے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن ممکن ہے کہ کچھ سینئر کھلاڑیوں کو یعنی کہ نکال دیا جائے, اور جو جن کھلاڑیوں نے پرفارم نہیں کیا ہے اس میں ٹیسٹ میں, ون ڈے میں, T20 میں, ان کو نکال دیا جائے. اور شاید لیکن اگلی سلیکشن کس پہ ہوگی؟ دورہ آسٹریلیا کی پرفارمنس پہ ہوگی یا PSL پہ ہوگی؟ نہیں, دیکھیں اب تو PSL پہ ہی ہوگی نا. اب تو دیکھیں دورہ آسٹریلیا تو ایک ڈراؤنا خواب ہے, اور وہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ آپ 5 مہینے سے آپ وہاں پہ تھے, ایک ہی میچ جیت پائے. اور اچھا پھر یہ کہ کرکٹ بورڈ نے یہ کہہ دیا تھا اور ذمہ داری لگا دی تھی کہ بھائی ٹیم کو یہ یعنی باقاعدہ میسیج آ گیا تھا کہ آپ ایک ون ڈے جیت لیں اور باقی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ایک ون ڈے جیتنے کے نتیجے میں آپ کی رینکنگ جو ہے ورلڈ کپ جو آپ کو کھیلنا ہے تو اس میں آپ کی رینکنگ 8 ہوگی, اور اس کے بعد آپ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اب ایک میچ جیتنے کا ایک یعنی کہ بری خبر یہ بھی ہے کہ ایک میچ جیتنے کے بعد آپ کو اگر ویسٹ انڈیز سے اگر آپ سیریز ہار گئے ون ڈے تو آپ کوالیفائنگ میں جائیں گے. کوالیفائنگ پہ بتا رہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی برا وقت ہوگا. ناظرین, آج آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام میں قومی اسمبلی کی ہنگامہ رہی, اراکین کے گتھم گتھا سے ہونے سے لے کر جمہوریت کی ساری جو پیش رفت ہے اس پہ بات ہوئی. سابق آرمی چیف راحیل شریف کی زرعی اراضی کے الاٹمنٹ کے حوالے سے ہونے والے شور واویلا کیا ذکر کیا گیا, اور آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو جنازہ نکلا اس پہ بات ہوئی. وجوہات کیا تھیں, ذمہ داریاں کس کی تھیں, اور اب آئندہ دورہ ویسٹ انڈیز اس سے پہلے PCL میں کیا تبدیلیاں ہوں گی, کس طریقے سے ٹیم کو تیار کیا جائے گا. اس پہ شہزاد چغتائی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید ہے آپ کو آج کے موضوعات اور اس پہ ہونے والی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.